ماما بادلوں کا سایہ کر دیا، گرمی بڑی تھی، کیا کیا نعمتیں کی اللہ تعالیٰ نے، سب کچھ کر دیا۔ اچھا پھر اس پہ کہا یار یہ کب تک تم یہ صحرا میں پڑے رہو گے، آزادی تمہیں دلا دی ہے، فوری طور پر چیزوں کا ارینجمنٹ کر دیا، اب تھوڑا سا آگے بھی بڑھو، اور ان سے کہا ذرا ہمت کرو، ایک بستی تمہارے لیے وقف، ہمت کرنی ہے، فاتح بن کر جاؤ گے، اور ہاں اور بڑی وہ زرخیز جگہ ہے۔ اچھا وہاں بیٹھے کہہ رہے ہیں من بقلیہا و قصائہا و فومہا و عدسہا، ہیں یہ ہمیں چیزیں چاہیے، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو چٹپٹا بناتی ہیں پیاز لہسن وغیرہ نا، اس سے کھانے بنتے ہیں، کھیرا وغیرہ، وہ خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں چاہیے۔ کہا یہ مل جائیں گی تمہیں، ہاں اس لیے مل جائیں گی، کہا نکلو یہاں سے، اور ایک بستی وہاں تم فاتح بن کر جاؤ گے، سجدن، عاجزی انکساری سے داخل ہونا، اور حتتن حتتن، یہ کہتے جانا کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ہم نے تو کسر نہیں چھوڑی، یہ کہنا وہاں بھی انہوں نے اپنی خباثت دکھائی، وہ بھی بدل دیا، جو کہا گیا تھا نا وہ نہیں کہا انہوں نے نا وہ حتتن کا مطلب ہوتا ہے، حتہ ویسے جھڑنے کو کہتے ہیں، حتی یہتو جھڑ جانا، یعنی گناہ جھڑ جائیں، یہ اس معنوں میں جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ، حتتن حتتن، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہنتتن ہنتتن، وہ بائی ہوتا ہے گندم چاہیے، گندم چاہیے نا ہاں اس کی معنی چینج ہو جاتے ہیں نا، اللہ اکبر نا۔ اچھا ہر جگہ ان کی خباثت قرآن نے ایک ایک چیز واضح کی ہوئی ہے۔ اچھا تو ان سے کہا کہ جاؤ وہاں جاؤ، تو وہ کہتے وہاں تو جبارین ہے، جہاں کہہ رہے ہو نا جبارین ہے، اس دور میں بڑے اونچے اونچے دیو قامت سے ہوتے تھے نا، کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اذهب انت وربک، اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ تم اور اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ، تم رب کا بہت ذکر کرتے ہو، یہی ہے مائدہ پہ یہی الفاظ اللہ نے وہی دہرا دیے کہ اذهب انت، تم جاؤ، وربک، اور تمہارا رب بھی جائے، وہ خالی کراؤ، جبارین کو نکالو، جب بالکل بستی خالی ہو جائے گی پھر ہم حاضر، آپ جائیں گے، آپ پھر ہم حاضر ہیں، پھر ہم چلے جائیں گے۔ یہ ساری تاریخ ہے شروع میں نا ان کی، اللہ اکبر ہے، قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اچھا یہ دیکھو رسول، اور وہ بھی اتنے وہ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تم فاتح بن کر جاؤ گے، وہ انکار کرنا، تو انکار کی بھی تو سزا ہونی چاہیے نا، انکار کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ پھر 40 سال تک بین، ابھی تو فوری طور پر تمہیں سب کچھ مل رہا تھا نا، فاتح بن کر جا رہے تھے، اب تم اڑ گئے ہو اور اس طرح کہہ رہے ہو، یہ بڑی گستاخی ہے یہ کہنا کہ اذهب انت وربک، تم اپنے رب کو لے کر جاؤ اور نکالو ان کو، تو اللہ نے کہا 40 سال تک، یہ سب قرآن کی آیات ہیں، نسل پوری ختم، اور یہ ایسا ہی ہوا، وہ پوری نسل ہی ختم ہو گئی جو ان کی یہ ذہنیت تھی نا، پھر وہ غلامیت کی، پھر وہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے جو شاگرد تھے، ہاں اس دور میں نئی نسل ہوئی، اور وہ جو ہے نا، ہاں پھر وہ ان کی قیادت میں پھر وہ گئے، اور پہلا شہر اریحا، وہ فتح کیا۔ اچھا پھر وہاں جا کر بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب سلطنت مل گئی تھی تو وحدت کے طور پر رہتے، وہاں بھی لڑائی جھگڑائی، 12 آپس میں لڑنا جھگڑنا، یہ آپ سورہ بقرہ کی آیت 10واں رکوع پڑھیں، رکوع 10، یہی حرکت ہے ان کی نا کہ وہ گھروں سے نکال دیتے تھے اور قتل کرتے تھے، اور پھر وہ جب وہ اسیر بن کر آ جاتے تھے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے کہ ہم میں، ہاں اللہ نے کہا ہے کہ یہ بڑا نیکی کا عمل ہے اگر تم فدیہ دے کر اپنے ساتھیوں کو چھڑا لو، اللہ نے کہا کہ وہ نیکی کا عمل نہیں ہے، تم سے منع کیا تھا کہ ان کو بے گھر نہ کرنا، بے گھر کیا تو وہ دشمن کے ہاتھے چڑھے نا، تو کہا کہ کچھ کو مان لیتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ اکبر، یہ پوری اچھا ان کی تاریخ ہے۔
تو جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ وہ نسل ختم ہو گئی، حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی وہ بھی ریلت فرما گئے، یوشع بن نون کی سرکردگی میں، ان کی سربراہی میں پھر فلسطین گئے، ارحیہ فتح کیا، 12 قبیلے تھے، مرکزی حکومت تو نہیں بنائی، اپنی اپنی حکومتیں بنا لیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ ہاں پھر کیا ہوا، جب یہ اس طرح پھوٹ پڑتی ہے نا، اتحاد نہیں رہتا، تو آس پاس کے علاقوں نے بھی فائدہ ہی اٹھایا، شام، اردن وغیرہ، ہاں وہ بھی پہ لڑائیاں ہیں نا، تسلط انہوں نے بھی کیا۔ اچھا یہ اسی وقت کی بات ہے، انہوں نے کہا، ایک مطالبہ کیا جب بہت زیادہ انریسٹ کیوس ہو گیا نا، کہ ہمیں کوئی سپہ سالار مقرر کر دیں، اس کی قیادت میں ذرا ہم یہ دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ تو طالوت مقرر کر دیے، بڑی ہسٹری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں طالوت آپ نے کیسے کر دیا، پہلے کہہ رہے سپہ سالار، وہ کہتے ہیں نہ تو جسم ہے اس کا، نہ تو وہ دولت ہے، یہ کیسے سپہ سالار بن گیا؟ یعنی ان کے نصیب کرائیٹیریا یہی ہے، دولت وہ ہو، ہے نا، یہ بھی قرآن یعنی سورہ بقرہ کے یہ سارے موضوع ہے نا، اس پر بھی انہوں نے بڑا وہ کیا۔ بہرحال وہ طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی، اور وہیں پر حضرت داؤد علیہ السلام، وہ شاید وہ کیونکہ ہر پیغمبر نے بکریاں اور چروائے وہ کیے ہیں، تو وہ کسی فوج میں نہیں تھے، ہاں وہ اپنا ریوڑ اور چرا رہے تھے، تو دیکھا 2 فوجیں آمنے سامنے، پہلے لڑائی اس طرح ہوتی تھی، باقاعدہ جگہ بھی متعین ہوتی تھی، آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، ایک سپہ سالار ادھر ایک سپہ سالار ادھر، للکارتے تھے۔ تو دیکھا وہ جالوت جو ہے نا فلی پروٹیکٹڈ، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، ذرا وقت لوہے کا، اور وہ للکار رہا تھا کہ ہے کوئی مقابلے کے لیے نکلے، تو دیکھا یار وہ اس کی ہیبت اتنی تھی، اونچے اونچے وہ نا کوئی آ نہیں رہا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو جوش آیا، ان کا مجھے موقع مل سکتا ہے، ان کے ہاتھ میں وہ یہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں نا، ان سے بچانے کے لیے یا تو عصا ہوتا ہے لاٹھی، یا وہ غلیل سا ہوتا ہے، گوپیا کہتے ہیں اسے، گوپیا، مارو بھاگ جاتا ہے وہ نا، تو وہ گوپیا ان کے ہاتھ میں داؤد کہنا، تو وہ داخل ہو گئے۔ کیا خوبصورت نشانہ ہے، انہوں نے اس گوپیا سے، کہا جاتا ہے واللہ عالم جہاں بھی ہے نا، ایسا نشانہ کیا کہ اس کی آنکھ نظر آ رہی تھی، جالوت، ہاں ایگزیکٹ نشانہ، وہیں پہ وہ ڈھیر ہو گیا۔ بھائی اس کو کہا جاتا ہے حضرت داؤد کو پھر وہ شامل کر لیا، پھر حضرت داؤد الحمدللہ وہ سلطان بھی بن گئے، بادشاہ بھی، ایک وہ تاریخ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ان کے بیٹے کو بھی، ایسی بادشاہت کہ دنیا میں ایسی بادشاہت نہیں ملی، ہواؤں کے بل بوتے پر سفر کرتے تھے، ہواؤں پر، کیا بات ہے، جنات سارے کنٹرول میں تھے، جنات۔ تو یہ پھر عروج کا دور تھا ان کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور۔ اچھا پھر جیسا بھی انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے مذہب میں وہ انہوں نے شروع کر دیا، توہم پرستی، حویث اور بہت سی اخلاقی بیماریاں، یہ خود ہی انہوں نے سب ان کا اپنا ہی کیا ہوا تھا، یعنی جسے کہتے ہیں نا اخلاق و کردار کا زوال، ہاں یہ مادی زوال ان کا پھر اس طرح شروع ہو گیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے یہ 300 سال میں یہ بھی اپنے ایکسٹریم کو پہنچ گئے۔ پھر کہا جاتا ہے، یہ تاریخ بڑی ہے، 587 قبل مسیح، 587 قبل مسیح ہے۔ اچھا اس میں جو ہے عراق، اس کو بابل کہتے تھے، بابل پہلا نام، وہ عراق ہی ہے، ابھی بھی تو نام چینج ہو جاتے ہیں، آپ پہلے منڈ کمری کہتے تھے، اب سائی وال ہے، پہلے لائل پور کہتے تھے، اب فیصل آباد ہے، ترکیہ، ہاں بالکل۔ اچھا تو وہ پھر اس کا جو نمرود، یہ پہلے ٹائٹل ہوتے تھے، یہ نام نہیں ہوتے تھے، یہ جو نا فرعون
کیسر و کسرا، نمرود، یہ ٹائٹل ہوتے تھے. نمرود یہ عراق کے بادشاہ کو کہتے تھے. یہ جو گانا ہے بائی دا ریورز آف بابل، یہ میرا خیال اسی پہ انہوں نے بنایا، وہاں بیٹھ کے روتے ہوں گے when we remember Zion، اس کو یاد کرتے ہوں گے نا جب وہاں تھے. وہ میرا خیال گانا اسی پہ بنایا گیا سا. ہو سکتا ہے بالکل میں ہی ہوتا نا بائی دا ریورز آف بابل، بالکل where we get ایگزیکٹلی. when we remember Zion، Zion اسی کو کہتے ہیں. تو وہ اس کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے کیا حملہ، تہس نہس کر دیا. یہ وہی ہے جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ عروشہا اسفلہا، اس کی چھت جو ہے نا بوس ہو گئی ہیں. اسی دور میں وہ جو بنایا تھا ہیکل سلیمانی وہ مسمار ہو گیا، بنیادیں تک کھود ڈالی. اور کہا جاتا ہے اس دور میں 6 لاکھ، بڑی تعداد ہوتی ہے یار، بخت نصر 6 لاکھ قتل کر دیے تھے. اور 6 لاکھ جو ہے نا قیدی بنا کر لے گیا. وہ جو آپ بتا رہے تھے نا قیدی، ہاں یہ بخت نصر نہیں، آدھے مار ڈالے آدھے ساتھ لے گیا. اور کہا جاتا ہے وہ 125 سال قید میں رہے. بڑی لمبی تاریخ ہے، اللہ عالم. 125 سال اسیری میں رہے. ذلت اور رسوائی اسیری ہوتی یہی ہے. پھر جو ہے یہ بنی اسرائیل کا دوسرا دور عروج کا پھر شروع ہوا. پھر یہ جیسے ابھی بتا رہے تھے حضرت عزیر، ان کی اصلاحی کوششوں سے ہوا نشاط ثانیہ. پھر جو ایران کا رول آتا ہے 539 قبل مسیح، یہ ایران کا رول آ گیا. ایران کے بادشاہ ہے، ایران کا بادشاہ سائرس تھا. اس نے کیا حملہ کہاں؟ عراق پر. عراق میں تھے نا قیدی چھڑا دیے اور کہا کہ اب تم اپنے وطن کو واپس جا سکتے ہو. وہاں تو قیدی بن کے رہ رہے تھے نا، ان کا وطن تو فلسطین ہی تھا نا. کہا کہ دوبارہ آباد ہو جائے. اچھا 458 میں یہ وہاں پہنچے. 458 قبل مسیح میں حضرت عزیر یہ فلسطین پہنچے گروہ کے ساتھ. اور یہ اس شہر کو جو ہے نا یہ آباد کرنا شروع کیا. اور وہ جو ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا تھا نا، اس کو دوبارہ سے ری بلڈ بھی کیا. ہاں، اور یہ جو بتا رہے ہیں کہ 100 سال یہ وہی واقع ہے. حضرت عزیر نے جب یہ بستی کا حال دیکھا نا، جو وہ نمرود کے بادشاہ بخت نصر نے کر دی تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، تو کہا کہ یہ بستی کیسے زندہ ہوگی. فَأَمَاتَهُ 100 عَامٍ وَبَعَثَهُ، پھر دوبارہ زندہ کر دیا. یہ وہیں پر ہے، 100 سال موت دی پھر زندہ کیا. ہاں وہ پورا واقعہ، کیونکہ اس وقت سواریاں ہوتی تھیں نا، اس وقت گدھا وہ تو اس کا انجر پنجر ہو گیا تھا یار، 100 سال بڑا ہوتا ہے. ان کے سامنے اس کو کھڑا کیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، گوشت چڑھا دیا اور کیا. لیکن جو زیادہ راہ کے طور پر کھانا وانا تھا وہ ٹھیک رہا تھا. لم یتسنہ، اللہ کی شاد ہے، اس پر ٹائم رک گیا، اب وہ چلتا رہا. یہ بات ہے پڑھے نا، یہ وہی ہے آیت 259 جو بتا رہا ہوں نا سورہ بقرہ کی، یہ وہی ہے آیت ہے نا. اچھا ہے. اچھا اور ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اب ظاہر ہے جب اتنی تباہی ہوگی تو جو نسخے تھے تورات کے وہ بھی لاپتہ ہو گئے یا وہ ہو گئے. لیکن حضرت عزیر کو کہا جاتا ہے اللہ عالم کہ ان کو اللہ نے ایسی یادداشت دی تھی کہ انہوں نے شاید لکھی تورات، ری رائٹ کیا. اور کہتے ہیں کہ وہ پھر بعد میں کوئی تورات ملی تو ٹیلی کیا تو ہو وہی تھا. یہ بھی اللہ کی شان ہے، یعنی اتنا ان کو یہ یاد رہا. بہرحال اللہ جسے نواز دے. اسی پر تو وہ ہے نا سورہ توبہ کی، سورہ توبہ 9 ہے، اس کی آیت 30 کہ وقالت الیہود، یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ،
آیت ہے. عزیر کو اللہ کا بیٹا، ان کی یہ کرامات دیکھتے ہوئے ان کو اس حد تک ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا پھر کیا ہوا؟ اب یہ دیکھو نا ایسے ایسے کم ہو رہے ہیں نا. اب آ جائیں آپ ہسٹری ہے نا 198 قبل مسیح. اس میں وہ جو یونانی سپہ سالار تھا نا اس نے کیا حملہ. اچھا پھر یہ جو ہے ان کا بعد میں دوسرا عروج کا دور شروع ہوا، اور یہ دوسرا عروج کا دور جو ہے کہا جاتا ہے 170 قبل مسیح سے لے کر 67 قبل مسیح، اس دور یہ پھر عروج کا رہا. اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا مشرکانہ عقائد میں پڑے، اخلاق کی برائیاں، پھر ایک دفعہ عذاب خداوندی کا شکار ہو گئے. بہرحال یہ بہت ہی طویل وہ ہے، اور مفسرین نے بڑا تفصیل سے ان 4 آیات کے بارے میں ان کی یہ تاریخ لکھی ہے. بہرحال یہ ان آیات میں ان کی اسی تاریخ کی طرف جو ہے نا وہ ذکر ہے. اللہ اکبر. اچھا جی 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 سر. جی جی ٹائٹس رومن تھا. ہاں جی جی پھر دوبارہ کبھی وہاں نہیں بسے فلسطین. ہاں ہاں اتنے اسکیٹرڈ ہو گئے، کچھ یورپ میں چلے ہاں گئے، ہاں کچھ مدینہ میں آ گئے. یہ اس مدینہ میں آ گئے. ان کا خیال تھا کہ ہمارا نبی آنا ہے، ہاں ہاں تو ہم نبی ہمارا وہیں آنا ہے. اس نبی کے انتظار میں یہ لوگ اس وقت سے اس میں مائگریٹ کر رہے تھے. ہاں ہاں یہودی جتنے تھے جی جی مدینہ میں، جی اور جی مدینہ کے علاوہ خیبر اور یہ سارا اگر آپ دیکھیں تو سارے راستے میں یہ یہودی آباد ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور ان کا ایمان تھا کہ نبی نے آنا ہے ہر صورت میں، اس نبی کے ساتھ مل کے ہم دنیا کو پتہ کریں گے. بالکل صحیح. جیسے کہ یہ ہوئی ہے کہ نبی ہم میں سے نہیں آیا، ہاں ورنہ نبی کا انتظار کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے. باقی یورپ میں چلے گئے. ہاں ہاں اور پھر انہیں اگر کوئی عروج حاصل ہوا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کے دور میں اسپین میں حاصل ہوا. اسپین میں. وہ جو عبد الرحمن اول دور کی حکمرانی تھی 500 سال، اس میں ان کو اسپین وہاں ہوا. اور پھر کرسچنز نے انہیں قتل وہاں سے قتل عام شروع کیا. پھر یہ ورلڈ ایسٹ گئے، جرمن اور اس طرف. پھر ہٹلر نے انہیں مارا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر انہوں نے مل جل کے فلسطین پہ آئے. ہاں غریب ان کی ہاں بہت ہسٹری ہے. ٹھیک ہے نا. ان دونوں کی دشمنی ہے، مطلب ہاں بالکل ہے. یہ کبھی بھی دوبارہ چھڑ گئی تو یہ پھر مارے جائیں گے. نہیں چھڑنی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ دونوں مسلم دشمنی میں ایک ہو. ہاں مسلم دشمنی میں ایک ہو جاتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت یحییٰ کو ان کے بقول کے ہم نے قتل کر دیا. یہودی نے مارا، ان کے نبی کو یہودیوں نے مارا. ان کے وہ دوست ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں. کیا پتہ کبھی ان کو خیال آ جائے کہ وہ یہ الگ بات ہے. اللہ کو کامن ہے. جی کامن اللہ نے فرما دیا کامن، بلکہ یہ فرمایا کہ یہودی اور کفار بہت ہی سخت ہے کہ قرآن کہتا ہے. اور عیسائی ذرا تھوڑے سے نرم دل رکھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، کیونکہ ان میں ہسٹری جو آپ بتا رہے ہیں نا، کرسچن اور یہ کرسچن ان کے بڑے خلاف تھے، بڑا مارا ہے انہوں نے. ہاں مارا ہے. اسپین میں بھی حادثے کا، اسپین کی ہسٹری نہیں مارا. لیکن یہ کہ یہ ہسٹری جو اب چینج ہوئی ہے نا سر، یہ پچھلے 150 سال سے چینج ہوئی ہے. اور یہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان کا اپنا وجود کچھ نہیں. ایک جگہ کہا بے حبل الناس، کچھ ایسا لکھیے ان کی رسی پکڑ کر جیسے نا وہ رہیں گے جیسے. ہاں ہاں یہ کہا. ہاں ہاں وہ ہو گیا نا. ہاں ہاں یہ فرمایا، وہ آیت ہے باقاعدہ. قوم کے بارے میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے. جی جی کہ قوم چلی فلسطین سے نکلی، ہاں مصر کی حکمران بن گئی، ہاں پھر مصر میں غلام بن گئی، ہاں وہاں سے نکلی اور فلسطین میں شہنشاہ بن گئی، ہاں اور پھر اس کے بعد غلام رہی ساری زندگی. اب جا کے پھر یہ اپنے ملک میں آباد ہوئی. ہاں اور لطف یہ ہے کہ 100 سال پہلے ہیبرو بولنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اب انہوں نے 100 سال کے بعد ایک تحریک چلی کہ ہیبرو جو تورات کی لینگویج ہے وہ بولنی چاہیے. انہوں نے پروٹوکول اب اتنا ہے کہ اسرائیل میں ہیبرو کے علاوہ بولتے کچھ نہیں.
ان کی ساری کتابیں سائنس اچھا ہیبریو میں ہیں اور اتنی عروج ہے اس وقت ہیبریو لینگویج کا کہ اس کے کیا کہیں. ٹوٹل سائنٹیفک ریسرچ ان کی ہیبریو میں ہے, ان کا ٹوٹل لٹریچر ہیبریو میں ہے, اور کوئی فلسطین میں بندہ اپنا اس میں ایسا نہیں ہے میں جو ہیبریو نہ بولتا. اچھا اتنی ریکانسیکوینٹ یہ قوم ہے, یہ ماننا پڑے گا کہ قوم کے اندر سب ہے. ہاں جتنا بھی اللہ کا عالم پہ عذاب آیا, عذاب بھی اللہ نے بہت دیے ان پہ, اور ویسے بڑے پکے رہے. پکے نہیں. انہوں نے پروٹوکول جو طے کیے نا 1916 میں شاید طے کیے, اسی میں یہ ساری چیزوں کا ہے نا کہ ہم نے اپنی وہ ریوائول کرنی ہے, سارا کچھ کرنا. یہ انہیں پروٹوکولز کے ہی انڈر انہوں نے 1940 یہ جو بھی 49 میں اسرائیل کا بھی کیا ہے, جنہوں نے لون دیا برٹش امپائر کو. فرسٹ ورلڈ وار میں لون دیا, سیکنڈ ورلڈ وار میں لون دیا, اور یہ ہے کہ علمی طور پہ انہوں نے ایک ان کے پاس ویپن تھا کہ علمی طور پہ جو بچے بچے یوز تھے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا. آئنسٹائن جیسے بندے ان میں پیدا ہوئے, بڑے بڑے یعنی کارل مارکس جیسے بندے ان میں پیدا ہوئے, کیا اکنامکس, کیا سائنس, کیا کامرس چھا گئے دنیا میں. مالی بندے مالی طور پہ میں نیو یارک میں تھا تو وہاں ساری جو دی تھے ہاں سارے مطلب بزنس ہی نہیں جاتا تھا. سچ کنسنٹریشن. تو مجھے میں کئی دفعہ اور یہ بھی انہوں نے کچھ رکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے جو چاہے ان کے دین میں داخل ہو جائے, کوئی نظام ہے کچھ. ہاں وہی میں نے کہا ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا. اب پیدائشی یہ بھی ہے خاص, ورنہ ہر مذہب میں ہوتا ہے. اب جیسے اسلام میں ہر ایک کو ویلکم کرتے ہیں, نہیں اسلام قبول کرو. سر دیکھیں نا, وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں بنی اسرائیل, ہاں جسے ہم بنی کہتے ہیں. ہاں تو بن گیا نا, مرکب اضافی بن گیا. ہاں بیسیکلی تو بنین ہے. ہاں ہاں بنی سے اصل لفظ بنین ہے, بنین ہے. بیٹے. ہاں ہاں اسرائیل کے بیٹے. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا بیٹا ہمارے علاوہ ہو کون سکتا ہے, ہم ہی تو ہیں. ہاں اور ہم کیسے بیٹا کسی کو بنائیں. دیٹس وائی بنی اسرائیل کا علاوہ واقعی. ہاں نو باڈی کین انٹر کہ بنی اسرائیل مین ہی بنی اسرائیل کا بیٹا ہے. تو جو اس نسل سے نہ ہو, یعنی ہر طرف اجارہ داری رکھی ہے انہوں نے کہ جنت, اور اس کے بارے میں بھی وہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے لیے ہی ریزرو ہے, اور لن تمسنا النار, آگ ہمیں چھو نہیں سکتی. ہر طرف وہ ہے نا. فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو ہاں فضلتکم علی العالمین. ہاں سب سے زیادہ جھاڑا بھی نہیں کوئی جھاڑا بھی. ہاں ہاں دیواریں گریا پہ کیا کرتے جاتے وہ کھڑے ہو کر ہل ہل کر روتے ہیں, روتے ہیں. ہاں کیونکہ وہ سارے ہیکل سلیمانی میں وہی واحد ایک دیوار ہی رہ گئی ہے نا, دیوار گریا, اسے یہی کہتے ہیں نا. پکے جوز ہیں, وہ سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں, ہاں. لمبی داڑھی ہوتی ہے اور کیپ سا ہوتا ہے. ہاں اور پھر یہ کہ ہاں. مصر میں بہت ہاں. چیز ہے. ہاں. تو مصری لوگ جو ہے نا مسلم, وہ کبھی لمبی داڑھی نہیں رکھتے. ہاں کوئی مسلم لمبی داڑھی رکھے تو اسے لوگ کہتے ہیں یہودی تو نہیں تم ہو گئے ہو. تو وہ چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں, ہاں. یہودی بہت چھوٹی ہے. داڑھی رکھنے کی ہاں. داڑھی رکھنے کی اجازت ملی. مصر میرا 2 مصری کام کرتے ہیں ادھر, تو اتنی اتنی داڑھی تھی, جب وہ چھٹی کے لیے جاتے گاڑی چھپا کے جاتے ہیں, ریسٹ کر دیا. اچھا. لیکن سر ایسی قوم اللہ نے, سچی بات یہ ہے کہ کائنات میں اور کوئی پیدا نہیں کی. قومیں آئیں, ہاں ہاں قومیں عاد آئی, بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. قومیں ہود جو تھی, ان کے جو ڈسکور ہوئے, سر ڈسکور ہوئے, ان کے جو بہت لمبے ہیں. بالکل. یعنی ہمارے قد سے بڑے ان کے صرف ہیڈ ہے. ہاں اتنی مضبوط قوم. اب یہ اتنا سر اس وقت کا عمان, عمان جسے کہتے ہیں, یہ سارا ان کا حصہ تھا شاید اللہ قوم ہود کا. تو اس میں بڑے بڑے ان کے مینار تھے, پلر تھے, ذات العماد بھی کہتے ہیں. ہاں ذات العماد, جی بالکل. تو اتنی بڑی نیشن, اتنی مضبوط کہتے ہیں کہ وہ آم جو ہوتی تھی, جو کھجور کا درخت ہے, ایک بندہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. اتنی پاورفل نیشن. اللہ نے فرمایا کہ ایسی نیشن میں نے پہلے کوئی نہیں کی قرآن میں, تو وہ ختم ہو گئی, نام و نشان ختم ہو گیا. بنی اسرائیل اتنے کلاسیکل, اتنے یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی دیکھیں کیا تو آج کے لیے یہ آیت 7 تک. جی صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ.